بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ایک دوست مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے فرمایا کہ کیا بات ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جی میں بہت پریشان ہوں، میں نے کسی سے ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا، ٹائم آ گیا واپسی کا، لیکن میرے پاس واپسی کا انتظام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا آپ نے کن سے ادھار لیا ہے، کن سے قرض لیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فلاں آدمی سے قرض لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ وہ تو میرے جاننے والے ہیں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، وہ آپ کو مہلت دے دیں گے، ٹائم دے دیں گے، جب آپ کے پاس سہولت ہوگی آپ قرض ادا کر دیجئے گا۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا ہو جائے تو ذرا نوازی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد سے باہر نکلنے لگے کہ میں جا کے سفارش کرتا ہوں۔ مسجد سے جب نکلنے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت غالباً آپ کو یاد نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، آپ حضرات ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسجد نبوی کا اعتکاف ہے اور مدینہ منورہ کا اعتکاف ہے، اور یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف میں بیٹھے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر آپ باہر جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ اور گیپ ہے۔ مجھے یہ یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں میں گزارش کروں گا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، تقریباً پورے پاکستان کو اور بالخصوص شمالی علاقہ جات کو سیلاب نے آ گھیرا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ہم آگے بڑھ کر دامے، درمے، قدمے، سخنے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے کام آئیں، مشکل کی اس گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ہم انہیں یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جو تعاون کر سکیں، جتنا تعاون کر سکیں، ہمیں آگے بڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ 2-4 احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے اوروں کے سپرد کرتا ہے، اسے غیروں کے سپرد نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے دکھ کو دور کرتا ہے، اس کے دکھ کا مداوع کرتا ہے، اس کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ معجم صغیر کی روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان گھرانے کی
تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے دکھ کو دور کرتا ہے، اور کسی مسلمان گھرانے کی مصیبت کو دور کر کے انہیں خوش کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قضى لأحد من امتی حاجہ، جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یرید ان یسرہ، اسے خوش کرنے کے لیے، فقد سرنی، جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، ومن سرنی فقد سر اللہ، جس سے میں خوش ہو جاتا ہوں اس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے، ایک جنتی وہاں سے گزرے گا تو ایک جہنمی اس جنتی کو دیکھ کر کہے گا، میں نے آپ کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا۔ دوسرا جہنمی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو جنتی کہے گا کہ جی ہاں آپ نے مجھے پانی دیا تھا۔ چنانچہ یہ جنتی ان کے لیے شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس جنتی کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ مسند ابو یعلیٰ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جب تک وہ واپس نہ آ جائے ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی 70 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کی کوشش سے اس مسلمان کی وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اسی دوران اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا، تو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، پیاسے کو پانی پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کھلانے والے کو، اس پلانے والے کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا، ہمیں اس بات کی تلقین ارشاد فرمائی کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کی داد رسی کریں، ان کے کام آئیں، اور بالخصوص سیلاب کی اس پریشان کن گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا ہم ان کے کام آئیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔